یہ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شہر میں ناصر نام کا ایک غریب مگر باعزت لڑکا رہتا تھا۔ وہ تعلیم یافتہ، سادہ طبیعت اور اصولوں کا پابند تھا۔ ایک دن وہ کسی سفر کے سلسلے میں ایک شہر آیا، مگر حالات ایسے بنے کہ اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں بچے۔ ایک دن جب وہ شدید بھوک میں راستے سے گزر رہا تھا تو زمین پر اسے ریشم کی ایک بند تھیلی پڑی ملی۔ اس نے تھیلی اٹھائی اور جب کھولی تو اندر بہت ہی قیمتی موتیوں کا ایک نایاب ہار رکھا تھا، ایسا ہار جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی اعلان کرتا نظر آیا، میری ایک تھیلی کھو گئی ہے جس میں قیمتی ہار ہے، جو واپس کرے گا اسے انعام میں 500 سونے کے سکے دوں گا۔ ناصر کے دل میں لمحے بھر کو خواہش جاگی کہ اسے وہ انعام مل سکتا ہے اور اس کی بھوک مٹ سکتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے وہ تھیلی بوڑھے شخص کو لوٹا دی۔ بوڑھے نے خوش ہو کر انعام دینا چاہا، لیکن ناصر نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بوڑھا بار بار اصرار کرتا رہا، مگر ناصر نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا چلا گیا۔ ناصر کے حالات نہیں بدلے، لیکن اس نے اپنا اصول نہیں چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد وہ روزگار کی تلاش میں ایک اور ملک روانہ ہوا۔ وہاں بدقسمتی سے کشتی طوفان کا شکار ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اتفاق سے کشتی کا ایک تختہ ناصر کے ہاتھ لگ گیا اور وہ بچ گیا۔ سمندر کے تھپیڑوں نے اسے ایک ایسے جزیرے میں لا ڈالا جہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ وہ جزیرے کے اندر داخل ہوا اور وہاں ایک مسجد میں جا کر اس نے نفل پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا۔ جزیرے کے لوگوں نے اسے قرات سے قرآن پڑھتے دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھاؤ گے؟ ناصر نے کہا، کیوں نہیں؟ اس جزیرے کے لوگ سادہ مگر شریف النفس تھے۔ انہوں نے اس کی کافی خاطر مدارت کی۔ ناصر نے ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ جلد ہی سب لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ ناصر کافی عرصہ وہاں رہا۔ پھر ایک دن گاؤں کے بڑوں نے اس سے کہا، ہمارے گاؤں میں ایک یتیم لڑکی ہے، نیک سیرت اور خوبصورت۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہاری شادی کر دیں۔ پہلے تو ناصر نے انکار کر دیا، لیکن جب گاؤں والوں نے بہت اصرار کیا تب ناصر نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی۔ شادی کے دن جب دلہن سامنے آئی تو ناصر کی نظر اس کے گلے میں پڑے ہار پر جم گئی، وہی ہار جو کچھ عرصہ پہلے اس نے اس بوڑھے شخص کو واپس کیا تھا۔ گاؤں والوں نے حیرت سے پوچھا تو ناصر نے انہیں پوری کہانی سنائی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بوڑھا شخص جس کا ہار تمہیں ملا تھا اس یتیم لڑکی کا باپ تھا۔ وہ تمہارا احسان کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ جس نے ایمانداری سے میرا ہار لوٹایا، کاش میری بیٹی کی قسمت اسی سے جڑ جائے۔ اور اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی اور تم خود بخود یہاں آ پہنچے۔ سچ ہے، نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہی اور برائی کا بدلہ برا ہی ملتا ہے۔ ناصر نے اس لڑکی کے ساتھ خوبصورت زندگی گزاری۔ اس کے 3 بچے بھی ہوئے۔ اس نے ایمانداری سے نیک بھری زندگی گزاری۔ وہ ہار جو کبھی اس کے ایمان کی آزمائش تھا، بعد میں اس کی زندگی کا سہارا بنا۔ زندگی ہمیں وہ لوٹاتی ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، کبھی انسانوں کے ہاتھوں، کبھی قسمت کے ذریعے۔